مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسعت رحمتی کل شیء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، محض اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں اللہ نے اس مقام پر آپ حضرات کے سامنے در حقیقت آپ کے تعاون سے یہاں پر دوبارہ اللہ اس کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے حوالے سے ارشاد فرما دیا، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ساری مخلوق کو پیدا کر لیا تو اپنے عرش پر خاص کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ میرا غصے پر میری رحمت غالب رہے گی، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب رہے گی۔ بہرحال اول مہینہ یہ رحمت، اول عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، پورا مہینہ رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کے انعامات سب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے میں اور اضافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہر آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ کا غصہ، اس کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کو کتنا ناراض کر بیٹھتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، کتنا چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور کس قدر اللہ کی نافرمانی یہ انسان کر جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ حفاظت فرمائے، یعنی اعمال بد کو دیکھتے ہوئے گویا کہ ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے، یعنی کہ اعمال بد کی بنیاد پر زمین پھٹ پڑے، آسمان برس پڑے۔ اعمال آج مسلمان کے اس قدر گر گئے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ستاری فرماتا ہے، اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کے حوالے سے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی دینے کے لیے اللہ پھر بھی راضی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس بندے نے دن میں مجھے ناراض کیا تو رات میں مجھ سے معافی مانگ لے، اگر رات میں ناراض کیا ہے تو دن میں معافی مانگ لے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں
ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ، جس کو معاف کر دوں، جس کی مغفرت کر دوں؟ اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اللہ روز آنا برابر اس طرح سے اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو کتنا ناراض کر رہا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ پھر بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم آسمان بھر کر، زمین بھر کر اللہ کے آگے آ جاؤ توبہ کرنے کی نیت سے، تو اللہ کے لیے بھاری نہیں ہے، کوئی چیز ہی بھاری نہیں ہے کہ آسمان اور زمین بھرے گناہ اللہ معاف نہ کر دے۔ سچی توبہ جب یہ انسان کرنے پر آتا ہے، اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور معافی دینے کے ساتھ ساتھ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ محبت بھی فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، ایک آدمی نے قصور کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ اس ذات کو ذرا دیکھا جائے کہ وہ محبت بھی کرتی ہے معاف کرنے کے بعد۔ آج دنیا میں کوئی انسان معاف کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جناب والا آئندہ ذرا دیکھ کے چلنا، تم میری نظروں میں ہو، میں نے تمہیں اپنی نظروں میں بٹھا لیا ہے۔ یعنی کہ اپنا رعب، اپنا غصہ معافی دینے کے بعد بھی جتلاتا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھ سے معافی مانگو، میں تم سے اور محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 99 قتل کر دیے، 99۔ اور پھر جناب والا ایک راہب کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ راہب نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ توبہ قبول نہیں ہے تو ایک گناہ اور کرتا ہوں، اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر آگے چلا، پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی 100 قتل کر دیے ہیں، کیا معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں معافی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کام کر لے، اللہ کے ساتھ توبہ کا ارادہ ہے، معافی کا ارادہ ہے، تو یہ بستی چھوڑ کر جو اللہ کو راضی کرنے والے افراد ہیں ان کی بستی میں جا کر اقامت کر لے، وہاں پر جا کر ٹھہر جا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کے آگے توبہ کرنے کی نیت سے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتے اپنے گھر سے چلا، اپنے گھر سے رخصت ہوا، اپنے گھر سے رخصت ہوا، اور یہاں تک کہ جناب والا اب دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ارادہ لے کر چلا تھا، نیت لے کر چلا تھا۔ اللہ ارادے کو بھی قبول فرماتے ہیں، اللہ ارادے کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک آدمی نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور نیکی نہیں کی، اجر مل جاتا ہے، نیکی کرنے کے بعد الگ اجر ملے گا، ارادے پر الگ نیت، نیت پر الگ نیکی۔ یعنی اللہ نیت پر بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ ہاں میرے بندے کے نیت میرے قریب آنے کی ہے۔ اب اللہ کے قریب آنے کا ارادہ تو کر لیا، لیکن جب یہ نیک لوگ کے قریب ہے، فیصلہ اسی پر منحصر ہے، لہذا ہمارے بندے کو وہ فرشتے، یعنی اس کی روح کو وہ فرشتے لے کے جائیں جو کہ نیک لوگوں کی روح کو لے کر گزر کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ لہذا اگرچہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب فرماتے ہیں رحمت کے حوالے سے۔ لہذا یہ عشرہ جو گزرا رحمت کا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا اللہ کی طرف سے انعامات بندوں پر اترنا شروع ہوئے، اللہ کی طرف سے انعامات اترنا شروع ہوئے، رحمت کا نزول ہونا شروع ہوا۔ پھر جو لوگ اللہ کی فرما برداری اطاعت گزاری کرنے پر آتے ہیں اللہ اپنے انعامات میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے،
اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں بے تحاشا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آدمی پورا عشرہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا عزیزو، بہرحال رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو، انسان اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، ملامت تو ہوتی ہے نا کہ بھئی وہ ذات ایسی ہے، اتنا نوازنے والی ہے، اتنا عطا کرنے والی ہے، اتنا دینے والی ہے، میں اس کو اب تک ناراض کرتا رہا، ملامت انسان کو ہو ہی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ کیفیات انسان کے اندر پیدا ہوں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اپنی عمر کو نہ دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے، اس لیے کہ وہ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو کسی کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ توبہ کو دیکھتا ہے، وہ استغفار کو دیکھتا ہے۔ ہاں، میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے۔ اور جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے نا، کسی کی عمر کو نہیں دیکھتا۔ 100 سال اگر کفر کیا اور مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیا اور اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا، اللہ عمر کو نہیں دیکھتا کہ 100 سال سے مجھے ناراض کر رہا تھا۔ اللہ تو اس بات سے راضی ہوتا ہے میرا بندہ میرے قریب آ گیا، میرا بندہ میرے قریب آ گیا۔ لہذا اس ماہ مبارک میں آدمی اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کا اہتمام کرے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے استغفر اللہ، باری تعالیٰ مغفرت فرما دیجئے، باری تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے۔ آدمی اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے، اللہ کی مغفرت کو دیکھے، اللہ کے درگزر کرنے کو دیکھے۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، لیکن اس ذات پر اتنا یقین کہ آخر موقع پر اس ذات کو راضی کرنے کے لیے استغفار کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا اور سارے گناہوں پر اللہ نے ستاری بھی فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ علاقے میں جب بارش نہیں ہو رہی تو سارے کے سارے لوگوں کو لے کر نکلے کہ آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ سب کو لے کر میدان میں آئے، اللہ سے خوب دعا کی۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اے موسیٰ، تمہارے مجمع میں فلاں بندہ ایسا ہے جو ہمیں ناراض کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے بارش کا عمل رکا ہوا ہے، جب تک وہ مجمع میں ہے بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ بھئی جو اللہ کا نافرمان ہے وہ مجمع سے نکلے تاکہ مجمع پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ لیکن یہ جانتا تھا وہ ذات کیسی ہے، اس ذات کا تعارف اس کے سامنے تھا، بہرحال بھولا ہوا تھا، لیکن جانتا تھا وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، درگزر کرنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اور ابھی اعلان فرما کے فارغ ہی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رحمت یعنی بارش کا نزول شروع ہو گیا، بارش ہونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ آپ کے حکم کے مطابق میں نے مجمع میں اعلان کیا کہ وہ بندہ جو کہ اللہ کا نافرمان ہے مجمع سے نکل جائے، لیکن ابھی وہ بندہ مجمع سے نہیں نکلا اور آپ کے فضل سے بارش کا نزول ہو گیا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اللہ عز و جل فرمانے لگے اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کا نزول ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے اب ہمیں راضی کر لیا، ابھی اعلان ہوا ہے اور اللہ کو راضی کر لیا۔ میرا عزیزو، واقعہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس بات کا اندازہ لگایا جائے اللہ ہم سے کتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہم سے انسان ناراض ہو جائے تو کتنی اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، بھائی معذرت، بھائی معاف کر دو، بھائی درگزر کر دو، کبھی ادھر منہ موڑ لے کبھی ادھر منہ موڑ لے، آج نہیں تو کل جواب دینے کی بات کر لے۔ لیکن اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتی ہے، ماں کے مقابلے میں اللہ بہت زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ دیکھیں ابھی وہ مجمع سے نہیں نکلا
اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، اللہ راضی، کتنا اللہ جلد راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے، کتنا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنی بات ہے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ لے کر آؤ، سچی توبہ لے کر آؤ۔ سچی توبہ یہی ہے، باری تعالی جو ہوا اس پر نادم ہوں، فی الحال گناہ سے بچنے والا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف کر دے، اگر کسی کا حق ہے تو ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اسی کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے۔ جب آدمی سچی توبہ کرنے پر آتا ہے نا تو لمحوں میں اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک رات تو بہت بڑی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب اس کا حال کیا ہے کہ جناب والا گریبان میں اپنے منہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ اس کی زیارت فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل فرمانے لگے کہ اے موسیٰ جب وہ ہمیں ناراض کرتا تھا تو ہم نے کبھی اس کو آپ کے سامنے نہیں دکھایا، یعنی کہ اس کی ہم نے ستاری کی، پردہ پوشی کی، اب تو وہ ہمارا ہو گیا، کیا ہم آپ کے سامنے لا کر اس کو رسوا کر دیں؟ آپ کے سامنے لا کر کیسے اللہ فوراً راضی؟ مغفرت۔ تو میرے عزیزو آدمی دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے، اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھے۔ وہ ذات بڑی دینے والی ہے، بڑی بخشنے والی ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ عز و جل سے کہا باری تعالیٰ میری امت میں وہ آدمی جو آپ کی نظر میں بہت فرما بردار ہے، بہت نافرمان ہے، آپ کی نظر میں جو نافرمان ہے، گناہ گار ہے، آپ مجھے ذرا دکھا دیجئے وہ کون بندہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ، جو یہاں سے آدمی گزرے گا وہ تمہاری قوم کا نافرمان بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اتنے میں ایک آدمی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا، حضرت موسیٰ کے سامنے سے گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، پھر کہا باری تعالیٰ میری قوم میں جو فرما بردار بندہ ہے اس کی زیارت کروا دیجئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا کہ موسیٰ آپ کھڑے رہیں، اس کی ابھی آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ تو دیکھا وہی بندہ جو ابھی گزرا تھا وہی حضرت موسیٰ کے سامنے سے گزر رہا ہے، وہی بندہ حضرت موسیٰ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا جو میری قوم میں نافرمان بندہ ہے اس کی زیارت کروا دیجئے، یہ بندہ میرے سامنے سے گزرا، اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نافرما بردار ہے اس کی زیارت کروا دیجئے، وہی بندہ جو پہلے گزرا تھا نافرمان وہی گزر رہا ہے۔ اللہ عز و جل فرمانے لگے اے موسیٰ ہاں واقعتاً بات یہی ہے، یہ وہی نافرمان بندہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو بچہ ہے نا، بچہ جو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، جب یہ میدان سے کسی صحرا سے جب گزر رہے تھے تو اس کے بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا ابا جان اس میدان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تجھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آ رہے؟ یہ میدان سے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا کہ ابا جان پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھیے آسمان تجھے نظر نہیں آ رہا، یہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہیں۔ کہا کہ ابا جان ان آسمانوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہاں تیرے باپ کے گناہ، ہاں تیرے باپ کے گناہ یہ آسمانوں سے بڑھ کر ہیں۔ بچے نے پھر سوال کیا ابا جان آپ کے گناہوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ تو پھر اس کے باپ نے کہا میرے رب کی رحمت، میرے رب کی رحمت۔ اے موسیٰ اس کے اس جملے کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کی بنیاد پر اس کی سارے گناہ معاف کر دیے، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہاں یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی قوم کا نافرمان ہے، لیکن یہ گزرا تھا یہاں سے اور اس کا بچہ یوں سوال کر رہا تھا، اور اس نے آخر میں جب ہماری رحمت کا آسرا دے کر اپنے بچے کو سوال کا جواب دیا تو ہماری رحمت کے آسرے کی بنیاد پر ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ آپ کی قوم میں فرما بردار بندہ ہے۔ تو آدمی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، آدمی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، کتنے گناہ ہم اور اللہ جانتا ہے، کتنے گناہ ہم اور اللہ جانتا ہے، دنیا کو نہیں پتہ،
میرا عزیزو بس کیا ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں، روایت میں آتے ہیں نا، جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، باری تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، ہاں واقعتاً گناہ گار ہوں، اپنا فضل فرما، کرم فرما، 2 رکعت نماز کی بنیاد پر اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، پہلا رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا عشرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے حوالے سے مغفرت کا سوال کرے، باری تعالیٰ میری مغفرت فرما دیجیے، میری مغفرت فرما دیجیے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے، فرماتے ہیں کہ عتق من النار، اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اللہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ روایت میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کی تھی، روزانہ 60,000 افراد کو، اور پھر جتنا مجموعہ بن جاتا ہے اللہ رمضان کے آخر میں سارا مجموعہ پھر جہنم سے آزاد۔ ایک روایت میں روزانہ 6 لاکھ افراد، اور جتنا مجموعہ بن جاتا ہے اللہ آخر میں اتنا مجموعہ پھر جہنم سے آزاد۔ ایک روایت میں 10 لاکھ افراد، جتنا مجموعہ پورے رمضان میں بن جاتا ہے اللہ پورا مجمع آخر میں آزاد فرماتے ہیں۔ یہاں صرف تعداد سے اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان گنت لوگوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنا چاہیے، باری تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ باری تعالی جہنم سے بھی خلاصی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما۔ اور اللہ عز و جل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پورے مہینے کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی پہلا عشرہ رحمت کا تھا لہذا گزر گیا، اب رحمت بھی ختم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب کیا آگے رحمت نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا مہینہ سراپا رحمت ہی رحمت کا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے سب کی طرف، اور جو اللہ کے متقی صالح بندے ہوتے ہیں وہ فوراً گویا کہ رحمت کے ماتحت آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندے جو کہ گنہگار ہوتے ہیں پھر ایک عشرہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر محنت کر کے اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو گنہگار ہوتے ہیں پھر وہ 2 عشرہ اللہ کی بارگاہ میں محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ آخر میں سبھی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سبھی کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ تو پورا مہینہ سراپا رحمت ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پورا مہینہ سراپا رحمت ہی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس رحمت کے مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مغفرت بھی ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی بھی ہے، اللہ کو راضی کرنا بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا رمضان کا خلاصہ ہے۔ میرا عزیزو، اللہ نے رمضان دیا، اب اس رمضان کی قدر ہو، اس رمضان کی قدر ہو۔ قدر یہی ہے کہ جناب والا رمضان کے جو روزہ ہے نا اس کا خیال ہو، اس کا احترام ہو، اس کو بجا لانے کا پورا اہتمام ہو، ورنہ روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، بری چیزیں دیکھ رہا ہے، اور روزے کی حالت سے ہے، روزے کی حالت سے۔ یہ روزے کی بے اکرامی ہے، یہ رمضان کی بے اکرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اس کو مانگتے تھے، اور ہم نے کتنا مانگا، اللہ نے پھر بھی نصیب کر دیا۔ تو میرا عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ کی جب نعمت کی کوئی قدر نہیں کرتا نا، اللہ اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ نعمت کا چھیننا پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ دنیا سے رخصت کر دے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کوئی بیماری ایسی دے دے کہ رمضان آئے اور پتہ نہ لگے کہ رمضان ہے کہ یا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ روزے رکھ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، نہ تراویح پڑھ سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ماضی میں کیا ہے، رمضان کی قدر نہیں کی،
رمضان کی راتوں میں اللہ کو ناراض، دن میں اللہ کو ناراض، کانوں سے ناراض، آنکھوں سے ناراض، زبان سے ناراض، جھوٹ، غیبت، تہمت۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا کہ دیکھو یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، جیسے آدمی ڈھال کی حفاظت کرتا ہے نا، ایسے اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ اور تمہارے ساتھ اگر روزے کی حالت میں کوئی جہالت کی بات کرے، اس سے جہالت کی بات نہ کرو، تمسخر کی بات نہ کرو، فحش بات نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ چونکہ آپ نے اس کو ڈھال قرار دیا تھا، آپ نے اس کو ڈھال قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں جس طرح سے کھانے پینے سے تمہارا روزہ ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے روزہ جھوٹ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، روزہ غیبت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، غیبت سے اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ بھوکا رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں آنکھوں کی خیانت، روزے کی حالت میں کان کی خیانت، روزے کی حالت میں زبان کی خیانت، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہے بس صبح سے شام تک بھوکا رہا، کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ میرا عزیزو پھر وہی حالت ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، کچھ نہیں ملا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ رات کو اٹھنے کو ان کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں نا، لیکن کیا ہے؟ دل میں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں۔ ہم تو تہجد گزار ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا رات کو اٹھنے میں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں سوائے جاگنے کے ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہے، دوسرے کو حقیر ذلیل سمجھنا شروع کر دیا، سونے والوں پر ملامت کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یار کیسے غفلت سے سو رہے ہیں، یار ایک مرتبہ بھی تہجد نہیں پڑھتے، ایک مرتبہ بھی، یعنی روزانہ خود تہجد پڑھ رہا ہے تو سونے والے پر ملامت کر رہا ہے، جبکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے تہجد پڑھ کے سو گیا ہو، میں ابھی اٹھا ہوں میں۔ اور تہجد پڑھنا یہ مستحب ہے، کسی مسلمان کو ملامت کرنا یہ ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ اس کا تو سونا ہی بہتر تھا، اس کا تو سونا ہی بہتر تھا کہ اٹھ کر مستحب کام کے چکر میں گناہ، نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم۔ فرماتے ہیں کہ سو جانا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے صبح سے شام تک بھوکا ہے لیکن جناب والا روزے کا خیال نہیں ہے، روزے کا احترام نہیں ہے، پھر وہی بات ہے نا کہ سراسر محروم ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوئی، پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ رمضان اور غیر رمضان ان کے ہاں برابر ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے کا خیال نہیں ہے، روزے کی قدر نہیں ہے، رمضان کی قدر نہیں ہے، سراسر پھر غفلت کی زندگی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، جب ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے، پہلی سیڑھی پر فرما رہے آمین، دوسری پر فرما رہے آمین، تیسری پر فرما رہے آمین۔ غالباً حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ سے ایسی بات نہیں سنی، آپ سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے آمین کہہ رہے ہیں۔ کہ ہاں میرے پاس حضرت سیدنا جبریل آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی، مفہوم کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھنے لگا تو آ کر کہنے لگے کہ جناب والا ہلاکت ہو، بربادی ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا ہلاکت ہو، بربادی ہو اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ذریعے سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ بد دعا کون دے رہا ہے؟ حضرت جبریل۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین کہ ماں باپ کو ناراض کرتا رہا اور ماں باپ کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اگر ان کو ناراض کر کے اللہ کے ہاں آئے گا تو گویا کہ جہنم کما کر آیا ہے، اگر ان کو راضی کر کر اللہ کے پاس آئے گا تو گویا کہ جنت کما کر آیا ہے۔ اور پھر آپ کیا فرمانے لگے حضرت جبریل کہ ہلاک و برباد ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے،
رمضان کا مہینہ پا رہا ہے پھر بھی بخشش نہیں ہے، میرا عزیز و حضرت جبریل بد دعا دے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے۔ تو میرا عزیز و ہم خود اپنی ذات میں غور کر لیں، اور اللہ کا اگر فرما برداری کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کریں، اگر نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو سراپا رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی بنا دیا ہے۔ میرا عزیزو اس مہینے کو جیسا بنایا گیا اسی اعتبار سے اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کا اہتمام کریں، تب میرا عزیزو رمضان کا مقصد حاصل ہوگا۔ ورنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت یاد رکھ لی جائے، بہت سے بھوکے رہنے والے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں لیکن روزے کا مقصد ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک میں ہم پر اپنی خوب رحمتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کو نازل فرما، اپنے کرم کو نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمت نصیب فرما، یا اللہ ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کمزور ہیں، نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کے فضل سے جو اعمال کر رہے ہیں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے طفیل ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس منزل والوں پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ رحمت کو نازل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔